اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے 25 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور اس کا مختصر خلاصہ آپ لوگوں کو بآسانی میری پلے لسٹ سے خلاصہ قرآن کے نام سے جو پلے لسٹ موجود ہے اس میں پورے پہلے سے 25 پارے تک آپ کو مختصر خلاصہ مل جائے گا، اور آج ہم 26ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ تمام خلاصے سمجھ آ رہے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری خلاصے سمجھ آ رہے ہیں اور آسان لگ رہا ہے، آپ کو آسان ورڈنگ میں آپ لوگوں کو میں سمجھا رہی ہوں، آپ لوگوں کو اگر آسان لگ رہا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ 26ویں پارے میں سب سے پہلے سورہ احقاف موجود ہے، اور سورہ احقاف میں عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان موجود ہے۔ آئیے ہم سورہ احقاف کا اسٹارٹ لیتے ہیں، رکو نمبر 1 سے آیات نمبر 1 تا 10۔ سورہ احقاف کے پہلے رکو میں بیان ہوا کہ اللہ نے انتہائی وسیع اور بامقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے کبھی کچھ بنایا ہے؟ یقیناً نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہستیاں قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے ان مشرکین کی دشمن بن جائیں گی اور ان کی دعاؤں اور نذر و نیاز کی عبادات سے اعلان بیزاری کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ مشرکین کو آگاہ کر دیں کہ میں بالکل اسی طرح سے اللہ کا رسول ہوں جیسے مجھ سے قبل بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے ذریعے میری رسالت کی تصدیق کی ہے، اب وہ ایمان لے آئے ہیں، اس کے باوجود تمہاری مخالفت بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 20 تک۔ اس نے ہمیں بتایا گیا کہ انسان فکری اعتبار سے 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے پر اللہ کا نیک بندہ بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں توفیق مجھے عطا کر کہ میں تمہاری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، میں وہ نیکیاں کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندوں کے گناہوں سے اللہ صرف نظر کرم فرمائے گا اور اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے برعکس ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ پلٹ کر کہے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ رکو نمبر 3 آیات نمبر 21 سے 26۔ تیسرے رکو میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے۔ بادلوں کو دیکھ کر وہ قوم خوش ہوئی کہ یہ ہم پر برسیں گے، لیکن وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت اختیار کرتی گئیں اور انہوں نے سامنے آنے والی ہر شے کو اٹھا کر پٹک دیا۔ اہل ایمان کے سوا قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ شاندار محلات باقی رہ گئے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ رکو نمبر 4 آیات نمبر 37 سے 35 تک۔ چوتھے رکو میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے۔ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی، تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس داعی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ۔
جس پر قرآن نازل ہوا، اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ البتہ اگر ہم نے قرآن کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ سوچئے، جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور نہ صرف اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دینے لگے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اب سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ محمد میں مومنانہ اور کافرانہ اور منفقانہ روش کا بیان موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 11۔ پہلے رکوع میں 2 قومی نظریے کا بیان ہے۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو مومن حق کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے گا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 12 سے 19 تک۔ دوسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جس میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف و شفاف شہد کی نہریں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ منافقین کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے۔ قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی۔ رکوع نمبر 3 اور آیات نمبر 20 سے 28۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا۔ گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد نہیں تھا، بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے۔ اللہ نے جب سورہ بقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس میں موت کے وقت نزع کا عالم طاری ہوتا ہے۔ منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے۔ واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی نہیں گزرے۔ اللہ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہوں وہ کیسے فساد ختم کریں گے؟ انہیں حکومت مل گئی تو وہ خواہشات کی تسکین کے لیے لوٹ مار اور قتل و غارت گری کریں گے۔ منافقین سے جھنجھوڑنے کے انداز میں پوچھا گیا کہ وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے۔ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر سے انسان کے دل میں ایمان تقویت پاتا ہے اور منافقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 29 سے 38 تک۔ چوتھے رکوع میں ہمارے لیے ہلا دینے والا مضمون ہے۔ اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس کے دین کی سربلندی کے لیے مال و جان کے ساتھ پھر بھرپور کوشش شروع کر دیں۔ البتہ اللہ کا دین ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اس کے در کے فقیر ہیں۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا
اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کرا دیا۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اور ان کے ایک قبیلے ترکان عثمانی کے ذریعے خلافت کے نظام کو قائم کرا دیا۔ اب آغاز ہوتا ہے سورہ فتح کا۔ سورہ فتح میں فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 11۔ پہلے رکوع میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہر دب کر صلح حدیبیہ کی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح ہے۔ قریش نے مسلمانوں کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کر کے ان سے صلح کی ہے، اسلام کو مسلمہ دین تسلیم کر لیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو عمرہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ نے اس صلح کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا عمل قبول فرمایا اور ان کی اگلی پچھلی لغزشوں سے درگزر کر دیا۔ ان کی جدوجہد سیدھی آخری فتح کی طرف جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مثالی نظم و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لہٰذا اللہ صلح کے ثمرات دکھا کر ان کے ایمان میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ ان صحابہ سے تو اللہ راضی ہو گیا کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیے جانے کی افواہ پر خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ ارشاد ہوا کہ یہ بیعت دراصل اللہ کے ہاتھ پر بھی کی گئی ہے۔ جو بھی اس عہد کو نبھاتے ہوئے حق کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے میدان میں آئے گا اسے بھرپور اجر سے نوازا جائے گا، البتہ اگر کسی نے عہد کی پاسداری نہ کی تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 17۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر نہ تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مکے کی طرف گئے تو مشرکین ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ ہم گھریلو اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کے گھر پر موجودگی ان کے کام بنا سکتی ہے یا انہیں کسی نقصان سے بچا سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا برا گمان تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبھی بھی واپس نہ آ سکیں گے۔ بلا شبہ ایسے برے گمان کرنے والے تباہی سے دوچار ہوں گے۔ عنقریب مسلمانوں کو معرکہ خیبر میں فتح حاصل ہوگی اور اس موقع پر منافقین بھی ساتھ نکلنا چاہیں گے۔ انہیں بتا دیا جائے کہ جو لوگ عمرے کے سفر پر ساتھ نہیں گئے تھے وہ فتح خیبر میں شرکت کے ثمرات سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 18 سے 26۔ تیسرے رکوع میں اللہ نے ان صحابہ کو اپنی رضا کی بشارت دی جنہوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت علی الموت کی۔ اللہ انہیں انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا۔ بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیضیاب ہوں گے۔ اب ان کی جدوجہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اور یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی۔ ان کی جدوجہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 27 سے 29۔ چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح یا جنگ نہیں بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نیست و نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی۔ مناسب قوت فراہم ہوتے ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا۔ غالب دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت اور دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا اور فضل کے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں۔ کثرت سجود سے روحانیت کا نور ان کے چہروں پر جگمگاتا رہتا ہے۔ اللہ نے ان کے اعلیٰ کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسی کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے برآمد ہوئی۔ اللہ نے رفتہ رفتہ اسے تقویت دی اور وہ اپنے بلبوتے پر کھڑی ہو گئی۔ کھیتی لگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کے ثمرات دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ کافر اس سبز و شاداب گلستان کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وہ جلتے رہیں۔ اللہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخلص ساتھیوں کو نوازتا رہے گا اور روز قیامت اپنی بخشش اور اجر عظیم کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اب سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔
اس صورت میں اسلامی ریاست کے حوالے سے احکامات کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 10 تک۔ پہلی رکو میں ہدایت دی گئی کہ اسلامی ریاست میں دستور کی اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد فراہم کرے گی۔ ان کے احترام و ادب کا تقاضا ہے کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ۔ اگر کسی نے اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو، خواہ اس کے لیے کہ قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اگر بھائیوں کے درمیان تنازعات ختم کروا کر ان پر مہربانی کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم و کرم فرمائے گا۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 11 سے 18 تک۔ اور اس رکوع میں مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے جس کی وجہ سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مذاق اڑانا، طعنہ دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو میں لگنا اور غیبت کرنا ایسی برائیاں ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تمام انسان ایک خالق کے مخلوق اور ایک مرد اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور یکساں احترام کے لائق ہیں۔ یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ انسانوں کو مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں جبکہ ایمان سے مراد ہے کہ قلبی یقین۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں پڑے، ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دی اور مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہے۔ اگر ہمارا یہ کردار ہے تو ہم ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ہوگا، ورنہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کا اندیشے سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس میں اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان موجود ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ وسیع اور آسمان جسے سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا گیا ہے، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش اور اس سے پیدا ہونے والے خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوے و نباتات۔ جو اللہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ اس حقیقت کو ماضی میں کئی قوموں نے جھٹلایا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے تمام انسانوں کو پہلی بار بنایا ہے وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے؟ افسوس، ہر دور میں جھٹلانے والے شکوک و شبہات کا شکار رہے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 16 سے 29 تک۔ دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے مقرر کردہ فرشتے انسان کا ہر عمل اور زبان سے نکلنے والا ہر لفظ لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ لگایا ہوا شیطان بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام انسانوں اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے۔ شیطان کہے گا کہ میں نے اس انسان کو سرکش نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔ اللہ جواب دے گا کہ میں نے تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میرا دستور بدلتا نہیں۔ اب گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے والے تمام جنات و انسان دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 30 سے 45 تک۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کے نوالا بن جائے گی اور پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔
اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی۔ ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے تھے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے تو حق نازل کر دیا ہے، لیکن معرفت حق سے دو طرح کے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ ایک وہ جن کے دل گناہوں، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوں۔ ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کریں گے۔ البتہ جن کے دل زنگ آلود ہوں گے، وہ بھی اگر توجہ سے حق کا پیغام سنتے رہیں تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گا۔ اب آخری صورت ہے اس پارے کی اور اس کا نام ہے سورہ زاریات۔ اس میں تذکیر ہے بالقرآن، اس کا شاہکار ہے یہ۔ پہلے رکوع میں قسم کھا کر کہا گیا کہ جس طرح تیز ہوائیں بھاری بادل لاتی ہیں، بادل برستے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ایسے بدبختوں کو آگ پر بھونا جائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو باغات اور چشموں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں۔ غور کرو کہ زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا اور زمین پر موجود نعمتوں کا ختم ہونے کے بعد بار بار پھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارے اپنے وجود میں ضمیر کا نیکی پر سرور دینا اور برائی پر خلش پیدا کرنا اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ یہاں 26ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ تمام صورتوں کے خلاصے سمجھ آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارے 25 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور اس کا مختصر خلاصہ آپ لوگوں کو بآسانی میری پلے لسٹ سے خلاصہ قرآن کے نام سے جو پلے لسٹ موجود ہے اس میں پورے پہلے سے 25 پارے تک